اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ میری اس ویڈیو کو بھی اسی طرح پسند کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس کریں گے جس طرح میری پچھلی تمام ویڈیوز کو آپ لوگوں نے پسند کیا اور کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس کیے۔ نئے آنے والوں کے لیے خوش آمدید، ویلکم، اور ساتھ ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں اور آل کو ٹچ کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ ساتھ ریکویسٹ کہ میرے لیے کمنٹس باکس میں جا کے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی نصیحت، کوئی نہ کوئی ایسی تنقید جو تنقید برائے اصلاح ہو چھوڑیں جس سے میں اپنی ویڈیو اپ گریڈ کر سکوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل بغیر کسی نقص کے پیدا کیا، اسے یعنی جو ضروری چیزیں تھیں انسان کے لیے اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اس کا یہ ایک چھوٹی سی میں جو بتانے لگا ہوں کہ انسان کے اندر کیا کیا ہے، اس سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو کہ انسان نے کیسے ایک اپنی تخلیق کو بالکل بغیر کسی نقص کے پیدا کیے، اور وہ ایسا کریٹر ہے کہ دوسرا کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ہڈیوں کی تعداد 206، پٹھوں کی تعداد 639، گردوں کی تعداد 2، اپنا دودھ کے دانتوں کی تعداد 20، پسلیوں کی تعداد 24، 12 جوڑے، اس میں 12 جوڑے یعنی 2 جوڑے ہیں نا پسلیوں، آپ چیک کریں، ویسے بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں، یہ جوڑے میں ہوتی ہیں اور یہ ٹوٹل 24 اور جوڑوں میں 12۔ آگے دل کے چیمبرز کی تعداد 4 یعنی 4 وال ہوتے ہیں دل کے۔ سب سے بڑی شریان شہرک، نارمل بلڈ پریشر 120/80 mmHg یعنی 120 اوپر والا اور 80 نیچے والا، یہ بہترین ہے۔ اچھا، خون کا pH 7.4، ریڑھ کی ہڈی میں ریڑھ کی ہڈی کی تعداد 33، گردن میں ریڑھ کی ہڈی کی تعداد 7، درمیانی کان میں ہڈیوں کی تعداد 6، چہرے پر ہڈیوں کی تعداد 14، کھوپڑی میں ہڈیوں کی تعداد 22، سینے میں ہڈیوں کی تعداد 25، بازو میں ہڈیوں کی تعداد 6، انسانی بازو میں ہڈیوں کی تعداد 72، قدیم ترین رکن چمڑا یعنی سب سے پہلے چمڑا جو ہے نا بنایا گیا، اور سب سے بڑی خوراک جگر، سب سے بڑا خلیہ مادہ بیضہ، سب سے چھوٹا خلیہ سیرم سیل، اور اس کے علاوہ سب سے چھوٹا خلیہ سپرم سیل، سب سے چھوٹی ہڈی درمیانی کان کی رکاب، پہلا ٹرانسپلانٹ شدہ عضو ایک گردہ، پتلی آنت کی اوسط لمبائی 7 میٹر، بڑی آنت کی اوسط لمبائی 1.5 میٹر، نوزائیدہ بچے کا اوسط وزن 3 کلو گرام، 1 منٹ میں دل کی دھڑکن 72 بار، جسمانی درجہ حرارت 37°C، خون کا اوسط حجم 4 سے 5 لیٹر، خون کے سرخ خلیوں کی عمر 120 دن، سفید خون کے خلیات کی عمر 10 سے 15 دن۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، دیکھیں اسی لیے کہا ہے کہ یہ خون دے دینا چاہیے کسی کو، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگ ڈرتے ہیں خون دینے سے۔ اب یہاں دیکھیں خون کے سرخ خلیوں کی عمر 120 دن ہے، اس کے بعد یہ یعنی نیا خون تو بنتا رہتا ہے لیکن پرانا خون ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی سفید خلیوں کی تعداد کی عمر 10 سے 15 دن۔ اب کسی کو خون دے دیں، اور کہا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو خون دیں گے نا، نیا خون پرانے خون سے مزید اچھا آئے گا، اور ہم لوگ خون دیتے ڈرتے ہیں۔ جی آگے، حمل کی مدت 280 دن 40 ہفتے، انسانی پاؤں کی ہڈیوں کی تعداد 33، ہر کلائی میں ہڈیوں کی تعداد 8، ہاتھ کی ہڈیوں کی تعداد 27، سب سے بڑا پیڈوکرائن غدود تھائرائیڈ گلینڈ، جی جناب، سب سے بڑا اینڈوکرائن غدود تھائرائیڈ گلینڈ، سب سے بڑا لمفیٹک عضو تللی، سب سے بڑی اور مضبوط ہڈی فیمر، سب سے چھوٹا پٹھوں سٹیپیڈائس، درمیانی کان، کروموسوم نمبر 46 23 جوڑے،
نوزائیدہ بچے کی ہڈیوں کی تعداد 306. خون کی واسکاسٹی 4.5 سے 5.5 تک. یونیورسل ڈونر بلڈ گروپ او. یونیورسل ریسیور بلڈ گروپ اے بی. سب سے بڑا لیوکوسائٹ مونوسائٹ. سب سے چھوٹی لیوکوسائٹ لیمفوسائٹ. خون کے سرخ خلیات کی تعداد میں اضافے کو پولی گلوبولی کہتے ہیں. جسم کا بلڈ بینک ہے تللی. زندگی کے دریا کو خون کہا جاتا ہے. عام خون میں کولیسٹرول کی سطح 100 ملی گرام DL. خون کا مائع حصہ ہے پلازما. تو پاک ہے اے رب، تو کتنا عظیم ہے، اللہ نے سب کچھ کامل بنایا. جناب یہ دیکھیں ایک مکمل انسان کے اندر جو کچھ کے اندر ہے اور کتنا یعنی کمپلیٹ. یہ ایک دیکھ لیں کہ یعنی کہ سبحان جاؤں اللہ تعالیٰ نے کیسے پہلے سارا سوچا، پہلا نظام، پہلا اس کے بارے میں سوچا، ایک ڈائیگرام بنایا، پھر انسان کو تخلیق کیا. اسی لیے یعنی انسان نے اللہ تعالیٰ نے برملا قرآن پاک میں کہا کہ آپ یعنی قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے صحیفے پہ مبارک کیا کہ آپ اس کا ایک جو ہے نا ایک وہ کیا کہتے ہیں رکوع لے آؤ، کوئی ایک مصرع ہی لے آؤ اس کے ساتھ والا، پھر ہم جانیں. اور آج کل دنیا کتنی ترقی میں ہے، کتنے روبوٹ بنائے سارا کچھ، لیکن اصل حقیقت تو نہیں پہنچ سکتے. روبوٹ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں اصل میں یہی چیز ہے کہ ہم بیسیکلی قرآن پاک سے اتنے دور ہو گئے ہیں. ہر مسلک نے اپنی کتاب شائع کر دی ہے جس سے ہمیں اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اب دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھ کے ہو رہے ہیں. اور اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ اللہ جنت کی وجہ شاہ فہد کو ہی جاتا ہے، جس نے ہر زبان میں جو ہے نا اپنا قرآن کا ترجمہ کیا اور باقاعدہ ایک قرآن کمپنی تخلیق دی اور اس میں پوری دنیا میں قرآن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے اس کا ضرور جزا دے گا اور دے بھی رہا ہوگا انشاءاللہ. تو ہم جو ہے نا ابھی بھی بھٹکے ہوئے ہیں. ہم اپنے اپنے مسلکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے جاہل مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اصل حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے اتارا، اور دیکھیں قرآن میں موضوع انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو ہی مخاطب کیا، لیکن ہم بے خبر ہیں. ہم بے خبر مسلمان ہیں، صرف کلمے کی حد تک مسلمان ہیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی میں ویڈیو جو ہے نا آپ کو دکھانے لگا ہوں، جس میں وہ کینسر کا مریض ہے، اس نے قرآن پاک پڑھا اور پڑھ کے اتنا اس پہ اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا. جی ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھانے لگا ہوں، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ایک بہت نایاب ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. یہ بہت فکر انگیز ویڈیو ہے. یہ ایک انگریز نے مسلمانوں کے لیے بستر مرگ، بستر علالت ہسپتال سے بنائی ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ ہر مسلمان تک ویڈیو پہنچے. یہ ویڈیو اس طرح کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی جی رہا تھا. پیٹر چیٹمین اس کا نام ہے. بستر علالت پر ہے. کینسر کا مریض ہے. سپائنل کینسر اس کو ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہے. نچلا سارا دھڑ اس کا وہ بیکار ہے. 15 سال پہلے وہ کہتا ہے کہ میں ایک خوبرو، ینگ، صحت مند، تندرست نوجوان تھا، یا نوجوان نہ کہیے لیکن ایک ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی تھا. تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی. وہ کتاب کا نام تھا قرآن مجید. میں نے اسے کھولا، میں نے اسے پڑھا. جب میں نے اسے پڑھا تو میں دنگ رہ گیا، میں حیرت میں ڈوب گیا، کیونکہ یہ ایک انتہائی منفرد کتاب تھی. میں اس کو پڑھتا گیا، یہ میرے دل میں اترتی گئی اور میں نے محسوس کیا کہ یہ کتاب ایک زندگی آموز کتاب ہے. یہ ایک دستور حیات قسم کی کتاب ہے. آگے اس نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ سارے مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ لیں، سن لیں. آئیے پہلے یہ ویڈیو ذرا سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. اس پر سب ٹائٹلنگ ہم نے کر دی ہے تاکہ جو لوگ انگلش نہیں سمجھ سکتے وہ بھی یہ میسج ضرور سن لیں. At the moment, if you're wondering why I'm laying like this, it's because I'm in a hospital bed and I'm facing death, certain death, quicker than say most of you out there, even though Allah subhanahu wa ta'ala knows best. This is our brother Peter Chatfield, a British man. He converted
to Islam and practiced it for 15 years. He was hospitalized with spinal cancer, which left him paralyzed from the chest down. Peter passed away on the 4th of November 2014. May Allah forgive him. I picked up a book called the Quran, and I opened it and I started to read it. What I realized was that the Quran was a way of life. When I picked up the Quran, I noticed in there that it was very straightforward reading. It was very light on the head, and as I adjusted to it, yes, I became Muslim. So I make no mistake about that. I see it talking to you tonight as a Muslim, and 15 years ago, that gift was given to me. We also believe in Jesus. A lot of you people out there don't know that we believe in Jesus as well. Jesus, Asalam, he announced him. He announced Muhammad and said that man will explain all things in detail because he had to go. Reading the Quran can calm the mind and heart and can also make a sense of love for Allah. By reading the Quran can also change someone who originally behaved badly to be better. That's how Peter feels. He has changed a lot since he learned about Islam and the Quran. One thing that I got from when I became Muslim was my honor, my dignity, my way of life changed. I started to look after myself. Very practical things. And that is how it reads, the Quran, a very practical book. There's no mystery about it. There's no burning bushes. There's nothing like that. ناظرین ویڈیو اگر آپ نے سن لی ہے تو یہ میسج آپ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, صرف ایک سوال اپنے آپ سے اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کے نبی پر نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے, یہ ہمارے دل پر کب نازل ہوگی؟ یہ انگریز جب قرآن پڑھتے ہیں, غیر مسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی تاثیر کیا ہے, اس میں لکھا کیا ہے, اس میں میسج کیا ہے. ہمارے گھروں میں یہ قرآن مجید موجود ہے, ہم اس کی تلاوتیں کرتے ہیں, ہم اس کی تراویح پڑھتے ہیں, ہم بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں, ہم حفظ کرواتے ہیں, لیکن ہم یہ غیر مسلموں کو کب بتا سکیں گے اس قرآن مجید میں لکھا کیا ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں میں کب اترے گا؟ ہم جو اپنے بچوں کو ڈاکٹریٹ کروا دیتے ہیں, پی ایچ ڈی کروا دیتے ہیں, کئی زبانیں سکھا دیتے ہیں, ایک کتاب 30 پارے ہیں, یہ کب ہم انہیں اس کا میسج سمجھائیں گے, اس کا ترجمہ سمجھائیں گے, اس کا مفہوم سمجھائیں گے؟ ہم کب یہ کہہ سکیں گے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج اتنا بڑا خدا کا میسج, خدا کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم اس سے نابلد ہیں, ہم اس سے ناآشنا ہیں. اگر آپ کی زندگیاں گزر گئی ہیں تو خدا کے لیے کم از کم اپنے بچوں کے لیے یہ اہتمام ضرور کر جائیے کہ وہ اس کا ترجمہ سیکھ لیں اور وہ دنیا کو بتا سکیں, اپنے آپ کو پہلے بتا سکیں, پھر دنیا کو بتا سکیں کہ اس قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. اسی فکر انگیز میسج کے ساتھ, پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارے لیے یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم قرآن پاک پہلے تو پڑھتے ہی نہیں, ٹھیک ہے. یقین مانیں میں نے گھروں میں دیکھا ہے قرآن پاک رکھتے ہوئے اوپر اتنی مٹی جو ہے نا جمی ہوئی ہے, حالانکہ غلاف ہے اس کے اوپر, لیکن کئیوں نے تو غلاف ہی نہیں رکھے ہوئے, ویسے قرآن پاک رکھا ہوا ہے, لیکن دھوڑ مٹی اتنی. پھر ہم غیر مسلموں کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو توہین ہی کر رہے ہیں نا. اور جو پڑھتے بھی ہیں زیادہ تر میرا خیال ہے 90% لوگ جو ہے نا رمضان میں قرآن پاک کھولتے ہیں, آگے پیچھے نہیں کھولتے, یا گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا گھر میں کوئی مرگ ہو جائے پھر قرآن پاک کھولتے ہیں. اور وہ بھی جو ہے نا صرف پڑھنے کے لیے, ثواب مردے کو پہنچانے کے لیے یا ثواب خود کو پہنچانے کے لیے ہم صرف پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ بالکل ویسی مثال ہے کہ ایک گدھے پہ آپ کتابوں کا پہاڑ لا دیں, لیکن وہ گدھے کا گدھا ہی ہے, وہ جاہل کا جاہل ہی ہے, اسے نہیں پتہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. ہمارا بھی یہی حساب ہے, کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اس کو با ترجمہ پڑھنے کی. نہ ہمیں ہمارے مولانا حضرات تاکید کرتے ہیں کہ جناب اس ترجمے کے ساتھ پڑھ لو, بلکہ بہت کہتے ہیں اوہ نہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی تسی جڑے نیاز و نیاز کرتے ہو نا, سانو پیسے دیندے ہو, وہ تو تسی گمراہ ہو جاؤ گے. تسی حقیقت کو پہچان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ دی ذات کی ہے, وہ کی کہنا چاہتی ہے سانو. اور یہ دیکھیں کہ واقعی غیر مسلم اس ٹائم جو جتنے کثیر تعداد میں جو ہے نا وہ مسلمان ہو رہے ہیں صرف قرآن پاک کو پڑھ کے, وہ حیران ہو رہے ہیں کہ
جن کے پاس کتاب ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے. یقین مانے میں نے ایک دفعہ پرانا یعنی تقریباً اوائل 90 کی بات ہے کہ ایک چین نے کوئی ایسا ایجاد کیا جو پاکستان پہلے پریشان تھا، تو پاکستانی پورا وفد چین میں گیا اور استفسار کیا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ نے یہ کیسے ایجاد کیا اور اس کا اصل میں طریقہ کار کیا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے صرف ایک جواب کیا اور وہ وفد کہتا ہے ہم جو ہے نا شام سے پانی ہوئے، وہ کہتے ہیں آپ اپنی کتاب قرآن پاک نہیں پڑھتے. ہم نے اس میں سے اس کا حل نکالا اور آج جو ہے نا اپنا تجربہ ہمارا کامیاب ہو گیا. یعنی قرآن پاک صرف دین کے لیے نہیں ہے، اس میں دنیا کا بھی سارا کچھ ہے. ہم پڑھیں تو صحیح نا. بات وہی ہے، وہ بندہ دیکھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی کہ آخری عمر میں وہ کینسر کا مریض تھا اور پھر 2014 کے 15 میں وہ فوت بھی ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا. لیکن ہم ساری زندگی شاید کلمے کی حد تک مسلمان رہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک تو پڑھنا ہی نہیں ہے. با ترجمہ اگر پڑھنا بھی ہے تو صرف یعلمون تعلمون ثواب کے لیے، اور اس میں ہے کیا، قرآن پاک کہنا کیا چاہتا ہے ہم سے، وہ ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن پاک با ترجمہ پڑھنے اور اسے سمجھنے کی اور اس سے ریلیٹڈ احادیث کو، تاکہ ہم صحیح معنوں میں با عمل مسلمان ہو جائیں. وہ مسلمان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا ہے، جس اسلام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جس اسلام پہ صحابہ کرام چلیں، ہم وہ مسلمان بنیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح جو کہہ دیا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو. رسی کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے. اور تفرقہ کیا ہے؟ یہ فرقے مسلک. اور ہم آج کل تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتی ہے. یہ ہمارا عالمیہ ہے. خدا را اس جو ہے نا مقرر نے صحیح کہا کہ اگر ہم خود نہیں پڑھ سکے تو کم از کم اپنے بچوں کو با ترجمہ قرآن پاک سکھائیں، تاکہ وہ عملی زندگی میں قدم رکھ سکیں اور صحیح معنی میں ایک سچے مسلمان بن سکے. تاکہ دیکھیں اس میں ہمیں بھی فائدہ ہے. وہ جو پڑھیں گے اس کا ثواب ہمیں بھی ہوگا، ہم ہوں یا نہ ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم خود پڑھتے ہیں با ترجمہ کا قرآن پاک، نہ خود سمجھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو با ترجمہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، نہ انہیں کہتے ہیں کہ اسے سمجھو. یہی ہمارا عالمیہ ہے. اسی لیے ہم پستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم اصل ٹریک پہ نہیں چڑھیں گے اس وقت تک ہمارا یہی حال ہوگا. دیکھیں میں اکثر مثال دیتا ہوں، اگر ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد کی گاڑی پکڑنی پڑے گی، نہ کہ کراچی یا ملتان کی بیٹھ جائیں گے تو وہ ہمیں اسلام آباد نہیں لے کے جائے گی، وہ ہمیں کراچی ملتان ہی لے کے جائے گی. اور ہمیں اگر اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد کی گاڑی پکڑنی پڑے گی. اگر دین پہ صحیح رہنا ہے، اصل دین کو جو کہا ایک گروہ جنت میں جائے گا، اس گروہ میں شامل ہونا ہے، تو پھر ہمیں قرآن پاک اور احادیث کا سہارا لینا پڑے گا. امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو پسند کریں گے اور کمنٹس باکس میں جا کے اس میں ضرور کمنٹس کریں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.